وینزویلا میں ہولناک زلزلے سے تباہی، 32 افراد ہلاک، 700 سے زائد زخمی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کرنے کا خدشہ۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق 7.5 اور 7.1 شدت کے زلزلے محسوس کیے گئے۔ درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، بڑی تعداد میں لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ وینزویلا کی عبوری صدر نے ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی، بین الاقوامی ہوائی اڈہ بند۔ امریکی صدر ٹرمپ کی وینزویلا کو ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ جاپان اور کولمبیا میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، سونامی الرٹ جاری۔ وینزویلا میں زلزلے کے جھٹکوں نے بیس بال میچ کے دوران اسٹیڈیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ زلزلے کے باعث اسٹیڈیم میں افراتفری پھیل گئی۔ دارالحکومت کراکس میں جاری میچ روک دیا گیا، کھلاڑی میدان چھوڑ گئے، تماشائی خوف و ہراس میں اپنی نشستیں چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے تباہی اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ صدر نے کہا وینزویلا کے عوام اس سانحے کا بہادری اور عزم کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا اس مشکل اور کٹھن وقت میں تمام متاثرہ افراد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اموات پر متاثرین کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں فروری کی سطح پر آ گئیں۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $73 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $70 فی بیرل سے بھی نیچے آ گئی۔ ایک وفاقی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے، کہ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں۔ بلاول بھٹو کے وزیر دفاع پر نشانے، کہا راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری نہ کہنے والے وزیر اب تک کابینہ میں کیوں ہیں؟ خواجہ آصف کا بیان آزاد کشمیر میں لگی آگ کو بھڑکانے کی مترادف ہے۔ وفاقی وزیر معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وزیر اعظم وزراء کو کنٹرول کرے۔ وزیر اعظم ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن چند وزراء مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، حکومت کو سیاسی راستہ نکالنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کو ثالثی کا موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا بلاول بھٹو کی تنقید کا خیر مقدم کرتا ہوں، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں، پارٹی کہے گی تو خاموش ہو جاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان بات کرنا چاہتے ہیں تو میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ وہ لوگ آزادی کو نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے قربانیاں نہیں دی۔ ہم نے کشمیر کے لیے 5 جنگیں لڑی اور ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں جو قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے، کاروباری برادری اور عوام کو بھرپور ریلیف دیا۔ معاشی ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ معاشی اشاریوں میں بہتری کے ثمرات ملک کے ہر شہری تک پہنچائے جائیں گے۔ معاشی ٹیم سے گفتگو میں کہا حکومت نے محدود مالی وسائل کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ کراچی شارع فیصل پر بوندا باندی کے بعد گاڑیاں اور موٹر سائیکل حادثے کا شکار۔ ایک گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ موٹر سائیکلیں سلپ ہونے سے متعدد افراد معمولی زخمی۔ اسلام آباد میں بھی بارش سے موسم خوشگوار۔ وزارت اطلاعات پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت نے راستوں کی بندش سے متعلق BBC اردو کی رپورٹ کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ کہا کسی گمنام ذریعے کے بیان کو تصدیق کیے بغیر خبر بنانے سے ایک مخصوص بیانیے کی تشکیل کا تاثر ابھرتا ہے۔ رپورٹ میں کوئی ویڈیو ثبوت، آزاد گواہی یا سرکاری بیان شامل ہی نہیں۔ آزاد کشمیر میں راستوں کی بندش اور گاڑیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹوں سے متعلق دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ زمینی حقائق کے مطابق شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل۔ کہا عوامی حقوق اور آٹے بجلی کی قیمتوں سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ موڑ دیا گیا۔ کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ریاست اور اداروں کے خلاف
جو باتیں کی جا رہی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں. ایسی باتیں آزاد کشمیر کے عوام کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتی. تمام معاملات کو باہمی مذاکرات اور بات چیت سے حل کیا جانا چاہیے. ملک بھر میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس اور جلوسوں کا اہتمام. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانیوں کو سلام. پشاور اور لاہور میں مرکزی جلوس برآمد. ملک بھر میں 9 محرم الحرام پر سیکیورٹی سخت. کراچی میں نشتر پارک اور جلوس کے روٹ کے اطراف موبائل فون سروس معطل. کوئٹہ میں بھی موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل. پشاور میں 2 روز کے لیے BRT سروس بند. شہروں میں خصوصی ٹریفک پلان نافذ. لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد. جلوس اپنے روایتی اور مقررہ راستوں پر گامزن. نوری بلڈنگ کے مقام پر نماز ظہرین ادا کی جائے گی. امریکہ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی. کہا ایران معاہدے کی پاسداری کرے ورنہ صدر ٹرمپ پابندیاں دوبارہ لگا سکتے ہیں. ایران کے ساتھ تکنیکی مذاکرات جاری ہیں. آبنائے ہرمز ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امیر کویت سے ملاقات کے بعد کہا کسی کو بین الاقوامی سمندری راستوں پر ٹول ٹیکس لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہم جیت رہے ہیں. ایران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے. ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں. ایران نے بتایا آبنائے ہرمز پر کوئی فیس نہیں ہے. یہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو مذاکرات فوری طور پر ختم ہو جائیں گے. امریکہ نے ایران کو کوئی رقم نہیں دی. رقم کا کچھ حصہ ہمارے کنٹرول میں ہے. رقم اپنے کسانوں کو مکئی، گندم، سویابین کی خریداری کے لیے جاری کریں گے. ایران میں خوراک کی شدید ضرورت ہے. ہم ان کے لیے خوراک امریکہ سے خریدیں گے. امریکی صدر ٹرمپ کا نیٹو چیف سے ملاقات میں ایران جنگ کے دوران نیٹو کے کردار پر مایوسی کا اظہار. کہا جرمنی، اٹلی، فرانس، اسپین نے بھی مایوس کیا. ایرانی اسکول پر حملے سے متعلق کہا میں نے رپورٹ ابھی نہیں دیکھی. بہت کم امکان ہے کہ اسکول پر ہمارے میزائل گرے ہوں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امریکہ جنگ کے خاتمے سے متعلق مفاہمتی یادداشت کے واضح متن کے برعکس تشریح سے گریز کرے. امریکہ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. مفاہمتی یادداشت کے بارے میں امریکہ کے متضاد بیان ایرانی عوام کے امریکہ پر عدم اعتماد کو کم کرنے میں مددگار نہیں ہوں گے. ایرانی جوہری تنصیبات کے معائنے سے متعلق بھی IAEA اور ایران میں اختلافات. اقوام متحدہ کے جوہری ادارے کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ ضرور ہوگا. جاپان میں میڈیا سے گفتگو میں رافائل گروسی نے کہا ایرانی حکومت کے ساتھ بات چیت جاری ہے. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا جوہری تنصیبات اور مواد تک رسائی کا معاملہ صرف امریکہ کے ساتھ حتمی معاہدے کے تحت طے کیا جائے گا. آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو کوئی فیس، اضافی چارجز یا اجازت نامے کی ضرورت نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اعلان. کہا پاکستان کو دنیا میں پیس میکر کے نام سے پکارا جا رہا ہے. خطے میں امن قائم کرنے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کئی مراحل پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا لیکن وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پیچھے نہیں ہٹے. پاکستان اور چین کا خطے میں پائیدار امن کے لیے مل کر کام کرنے کا اعادہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کا رابطہ. وانگ ای نے پاکستان کو کامیاب ثالثی اور اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مبارکباد دی. کہا چین امن و استحکام کے لیے پاکستان کی انتھک کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ٹیلی کمیونیکیشن ترمیمی بل کی بعض شقوں میں وضاحت ضروری ہے. وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی. کہا نجی جائیداد کے استعمال کے لیے مالک کی رضامندی بنیادی شرط ہوگی. مالک کی مرضی کے بغیر زمین یا عمارت تک رسائی کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا. لائسنس یافتہ ادارے اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں تنازع کا فیصلہ حکومت 45 دن میں کرے گی. حکومتی فیصلے سے متاثرہ شخص کو ٹیلی کمیونیکیشن اپیل ٹریبیونل سے رجوع کا حق حاصل ہوگا.
अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा अच्छे कामों में हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा जो बच्चे और बुजुर्ग जेलों में हैं उन्हें पार्लिमानी करारदाद या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रिहा किया जाए। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं, और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। शहबाज शरीफ ने कहा मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम का ताल्लुक है, मेरी मौलाना से जो बातें हुई वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरे साथ जो भी बातें आपने की हैं वो सरेआम बयान कर दें। वज़ीर आज़म मौलाना की बात पर मुस्कुराए, जवाब में कहा अगर मुलाकातों की बातें बाहर करूंगा तो बात दूर तक चली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तानी कौम आज़ाद कश्मीर के अमन व अमान और सलामती के लिए फिक्रमंद है, मसालहती किरदार अदा करने के लिए हामी भरी है। ख्वाजा आसिफ जैसे बयानात इश्तियाल को आगे बढ़ाएंगे। ख्वाजा आसिफ को बतौर वज़ीर दिफा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। हुकूमत ने लड़ाई ख्वाजा आसिफ और सुलह इसहाक डार के हवाले कर रखी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली का इस्तेहकाक है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी कॉल का मकसद इंतखाबात को रुकवाना है। मुहाजिरीन को हक़ राय दही से महरूम करना तहरीक आज़ादी के मकसद से इनहराफ है। मामला जलाओ घिराव से नहीं आईन और कानून के दायरे में हल होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करेंगे। राजा परवेज अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रावलाकोट के अवाम से मुआफ़ी मांग ली। कहा ख्वाजा आसिफ का बयान इंतहाई गलत था। रावलाकोट के अवाम को कश्मीरी ना मानना कश्मीरियों की तौहीन है। मसले का हल बातचीत में है, गलती किसी की भी हो उसे मुज़ाकरात से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा की जानिब से नामुनासिब अल्फाज काबिल कबूल नहीं। वो हुकूमत वक्त वज़ीर आज़म साहब उनके वज़ीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम? बिलावल भुट्टो का MQM को हुकूमत छोड़ने का मशवरा। कहा वज़ीर आज़म और हुकूमत आपको लॉलीपॉप पर चला रहे हैं। आप लॉलीपॉप पर नहीं चलना चाहते तो वफाकी हुकूमत से निकले। किसी भी आईनी तरमीम से पहले मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। इस्लामाबाद में भी बल्दियाती इलेक्शन कराएं। तरामीम आज लेकर आएं। लाहौर और इस्लामाबाद के मेयर को इख्तियार दें। MQM का लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा कराची अर्बन पैकेज के साथ आईनी इस्लाहात भी नागुज़िर हैं। आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद और बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो कराची को विफाक के हवाले करने की बातें होती रहेंगी। हमें कौमी मसालिहत और कौमी मुफाहमत की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स चोरी पर 5 साल कैद और वाजिबुल अदा रकम के बराबर जुर्माना होगा। कारोबार रजिस्टर्ड न कराने पर 4 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कारोबारी लेन देन बैंक के जरिए न करने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माना आयद। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर। क्रिप्टो और डिजिटल असासों पर पहली मरतबा 5% टैक्स आयद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई। PTI कारकुन और असम्बली स्टाफ में तल्ख कलामी। PTI कारकुन असम्बली स्टाफ को धमकियां देते रहे। दीर मोटरवे 4 साल बाद भी नहीं बन पाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा बजट में 63 अरब रुपए के मंसूबे के लिए सिर्फ 1000 रुपए मुख्तस किए। बजट दस्तावेज के मुताबिक दीर मोटरवे के लिए अब तक मुकम्मल जमीन नहीं खरीदी जा सकी।